واقعات صحابہ کی آج آخری نشست ہے۔ آج جس مبارک صحابی کا مختصر ذکر کیا جائے گا وہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع کرنے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اشعار کی صورت میں دین حق کا دفاع کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنے والے شاعر رسول جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق بات ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے مبارک کے 3 بڑے بڑے شاعر جو اسلام میں تھے وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں گزرے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ، 2 حضرت کعب ابن مالک، تیسرے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں کتابوں میں مشترکہ بات جو لکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ کل 120 سال انہوں نے عمر گزاری ہے۔ 60 سال جاہلیت میں یعنی کفر کی حالت میں گزاری ہے اور 60 سال اسلام کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، بڑے ہی خوب اشعار پڑھتے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جس طرح پہلے اسلام لانے سے پہلے جس طرح ان کے اشعار کے اندر ایک بہت بڑی تیزی تھی، وہ اسلام لانے کے بعد اس کے مقابلے میں کم ہو گئی۔ اس کی وجہ ان سے پوچھی کہ بھائی آپ تو اسلام سے پہلے آپ کے اشعار میں ایسی تیزی تھی، اب اس کے مقابلے میں کمی ہے۔ تو انہیں وجہ فرمائی کہ دیکھیں شاعر لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اسلام نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اب میں اسلام لے کر آیا تو میں غلط بیانیاں کیوں کروں؟ جو حق ہے وہ تو بیان کروں گا لیکن اس سے اوپر میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ اسلام ہمیں غلط بیانی سے منع کرتا ہے، کذب سے، جھوٹ سے ہمیں منع کرتا ہے اور حقیقت پسندانہ باتوں کو اسلام پسند کرتا ہے، غیر حقیقی بے بنیاد فرسودہ باتوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ابو داؤد شریف، بخاری شریف، مسلم شریف کی مشترکہ جو حدیثیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات فرمائی کہ حسان آپ ان کافروں کی مذمت بیان کریں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی برائی بیان کیا کرتے تھے، آپ ان کافروں کی مذمت بیان کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ ان کافروں کی مذمت بیان کرتے ہیں اور میرا دفاع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے روح القدس یعنی براہ راست جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں، بالکل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں اسلام کا دفاع کرتے ہیں اشعار کی صورت میں، آپ میرا دفاع کرتے ہیں تو برابر آپ کے ساتھ جبرائیل امین الفاظ آتے ہیں، روح القدس وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بھی بنایا تھا، آپ علیہ السلام بھی اس پر بیانات فرماتے تھے اور اس شاعر رسول کو نبی علیہ السلام اس ممبر پر بٹھاتے تھے کہ چونکہ تم دین اسلام کا، دین حق کا دفاع کرتے ہو تو اس لیے آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر وہ بیان کریں اشعار کی صورت کے اندر۔ اس زمانے کا میڈیا شعر و شاعری تھا، کیونکہ اشعار عرب لوگ اشعار پڑھتے تھے اور جہیں بھی کہاں بھی اکٹھے ہوتے اشعار پڑھتے، پھر ان کے اشعار کو علاقہ در علاقہ، اقلیم در اقلیم، ملک در ملک، قریہ در قریہ، بستی بستی ان کے اشعار کو منتقل کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ اشعار کی صورت میں تھا۔ اشعار کی صورت میں انسان اپنے قبیلے کا پرچار کرتا، اس کو ہائی لائٹ کرتا، اشعار کی صورت میں انسان اپنا دفاع کرتا، اشعار کی صورت میں اپنے غلط نظام کو وہ واضح کرتا، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلاتا، اور اشعار کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی دین اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، دیکھیں انسان تو انسان ہے نا، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بزرگوں سے غلطی ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہے۔ اس نقطے کو اگر سامنے رکھیں گے صحابہ کے لیے، جو ہمارے دلوں میں بعض بے دین لوگ
وہ نفرت ڈالنے کی ہمارے ینگ جنریشن میں وہ محنت کر رہے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ نقطہ بیٹھے گا تو بس ہمارے دل کی تختی بالکل صاف ہو جائے گی کہ بزرگوں سے گناہ اور غلطیاں ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہیں میرے آپ کے امتحان کے لیے کہ ہم آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر کچھ منافقین نے تہمتیں لگائی تھیں جس پہ سورہ نور کی آیات اتری تھی امی عائشہ کے دفاع کے لیے. اس میں کچھ صحابہ، چند صحابہ اس میں اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اس میں حضرت مصطح بھی موجود تھے، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. آخری زندگی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی. کسی نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمتیں لگی تھیں، اور تہمتیں لگانے والوں میں نے عرض کیا کہ حسان ابن ثابت بھی وہ انجانے میں، جان کر نہیں، وہ اس کا شکار ہو گئے تھے پروپیگنڈے کا. تو کہنے والے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسان کی برائی بیان کی. تو حضرت عائشہ تھی نا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ دفاع کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں، یہ جنتی ہیں. مجھے آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں لب کشائی کریں، زبان کو جنبش اور حرکت دیں. اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا ماں و شما چیز، میں اور آپ کیا ہیں کہ ہم رسول اللہ کے کسی صحابی کے بارے میں لب کشائی کریں اور فیصلہ کریں. اور یہ ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کافروں نے ہر طرف سے، ہر سمت سے حملے کیے. کافر اکٹھے ہو، 10,000 کا لشکر آیا. اس زمانے میں 10,000 بہت زیادہ تعداد تھی علاقے کے اعتبار سے. 10,000 کا لشکر آیا. اندر یہودی تھے، بیچ میں مسلمان، ایک طرف ایک کنارے یہودی، دوسرے کنارے مشرکین مکہ اور قبائل عرب، درمیان میں مسلمان. مسلمانوں نے اپنی خواتین کو وہ ایک قلعے میں ان کو رکھا تھا حفاظت کے طور پر، اور ان کی حفاظت پر حضرت حسان ابن ثابت کو مقرر کیا تھا، اور وہاں خواتین بھی تھیں. حسان ابن ثابت بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایک یہودی سروے کے لیے آیا اس قلعے کے پاس کہ دیکھوں بھائی یہاں خواتین ہیں، یہاں مرد ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم ان پر حملہ کریں. یہودی وہ دنیا کی بزدل قوم ہے کہ جو نہتے لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقابلہ اپنے مقابلے کے آدمی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ چوہے سے ڈرنے والی فوج ہے. تو وہ یہودی آئے، اس نے سروے کیا دیکھنے کے لیے. تو امی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ بزرگوار، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی گھوم رہا ہے. حضرت حسان سے کہا کہ حسان آپ جائیں اور اس یہودی کا مقابلہ کریں، ٹھکانے لگائیں. انہوں نے کہا بھائی میری طاقت نہیں ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر ایک لڑنے والا ہو، یہ شجاعت یعنی کہ یہ لڑنے کا کام ہر ایک کا نہیں ہوتا. وہ کمزور بھی ہو گئے تھے، ضعیف بھی تھے. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں لڑ سکتا، خود نمٹ. انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی. وہ اتری میدان میں، انہوں نے ایک کوئی بڑی لکڑی لی اور اس یہودی کے جو سر پر مارا تو اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور فقضا علیہ، فیصلہ اس کا ہو گیا، وہ مر گیا. اب پھر یہ آئی کہ دیکھو بھائی وہ مر گیا ہے، وہ مرد ہے، اب میں اس کے جسم پر لگا ہوا اسلحہ میں نہیں نکال سکتی ہوں، اس لیے اب تو آپ کر لیں. کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا. تو پھر امی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوبارہ آئی اور اس کا جو اضافی سامان تھا، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے گرنیڈ اور اسی طرح پسٹل وغیرہ، گولیاں وغیرہ، تو اس زمانے میں خنجر، چھوٹا چاقو، اسی طرح تلوار، نیام کے اندر ترکش، تیر، یہ چیزیں پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے نکالی. تو یہ وہ نبی علیہ السلام کے اشعار شان میں کیا ہے بیان کیا کرتے تھے، جس سے مشرکین مکہ کو کافی اذیت ہوتی تھی کہ محمد کی تعریف کی جا رہی. اور آپ کو پتہ ہے شاعر تو شاعر لوگ ہوتے ہیں، اور شاعر لوگ کہیں پھسلتے نہیں ہیں. ایسا زبردست وہ کیا ہے اشعار میں جو ہے نا، وہ اپنا اندر کا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اظہار معافی ضمیر، اندر کی بات کو ایسا بیان کرتے ہیں. اور کبھی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ اگر وہ پھنسنے لگے، یہ ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، کبھی پھنسنے لگے تو وہ کہتے ہیں بھائی میرا تو اس شعر سے مطلب یہ تھا. بعض ہمارے جو طلبہ ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک کتاب ہے دروس البلاغہ، یہ فن بلاغت میں بڑی بہترین کتاب ہے. تو ایک بادشاہ تھا، اس کی لونڈی تھی. اب شاعر اس کے پاس آیا
آپ کو پتہ نہیں ہے شاعر لوگ بہت زیادہ تعریفیں کرتے، کسی کو عرش معلیٰ پر پہنچا دیتے ہیں اگر کچھ ملے، اور اگر نہیں ملے تو کہتے ہیں اگلے پروگرام میں نہیں آؤں گا، میرا گلا صحیح نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، اگلی دفعہ میں ایسا پٹخ کر مارتے ہیں. تو اب اس نے اشعار کہے، اس کو اشعار کہے. بادشاہ ہماری طرح کنجوس تھا، ہماری سے مراد میری ذات ہے، اس نے کچھ نہیں دیا اس کو. اس نے پھر جا کر کیا ہے، کسی کے سامنے باہر جا کر کہا لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ. اس بادشاہ کی باندی کا نام خالصہ تھا، اور اس نے اپنی محبوب باندی کو ایک خوبصورت سا ہار ہیرے موتیوں کا دیا تھا. تو اس شاعر نے کہا میرا شعر جو میں نے اتنے اشعار کہے ہیں اے بادشاہ تمہارے دربار میں، میرا شعر ایسا ہی ضائع ہوا ہے جیسے تم نے بدصورت بدنما کالی کلوٹی باندی کے گلے میں اپنا خوبصورت قیمتی ہار ڈالا ہے. جس طرح تم نے ہار بے قیمت عورت کو دے کر اس کی ویلیو ختم کر دی ہے اور اس کی اہمیت کو گرا دیا ہے، اسی طرح میں نے بھی تم جیسے انسان کے سامنے اشعار کر کے اس کی ویلیو کو گرا دیا ہے، تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. اب بادشاہ تو وہاں کے بادشاہ تھے، لے آؤ اس کی ایسی کی تیزی کروں، میرے بارے میں میری باندی کے بارے میں ایسی بات، لے آ اس کو. اب لے آئے، انہوں نے کہا تو نے یہ کہا سننے والے کی غلطی ہے، میں نے جو کہا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہے. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے تو یہ کہا لقد ضاع. اب پہلے اس نے پڑھا لقد ضاع عین کے ساتھ. بھائی 29واں روزہ ہے، تسلی سے اتنی تجوید کافی ہے، زیادہ نہیں ادا کر سکتا. تو پہلے اس نے پڑھا لقد ضاع کہ ضائع ہوا، اب اس نے پڑھا لقد ضاع روشن ہوا. کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو یہ کہا لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، کہ میرا شعر تو آپ کے دربار میں ایسا چمکا ایسا روشن ہوا جیسے کہ تمہاری باندی کے گلے میں یہ ہار چمکا، تمہاری باندی کی وجہ سے یہ ہار روشن ہوا، آپ کی ذات کی وجہ سے میرا شعر روشن ہوا. یوں وہ بچ گیا. تو یہ شاعر لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہ حسان ابن ثابت تو ایسی بیچ میں بات آئی، یہ تو شاعر رسول تھے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے بعض نعت خوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اکثر میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ ہے تکلیف ہوتی ہے، نام نبی کا لیتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں. آپ کوئی پرسنل میں مجھ سے پوچھ لے تو میں اس کا نام بتا دوں گا اس شاعر کا، لیکن وہ جو کل آپ نے بار بار رات کو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس بھگوان کے اوپر پیشاب کرنے والا کون ہے، اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا، کارڈ بھی تو میں نہیں بتاؤں گا، مناسب نہیں ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ بھگوان آخر میں شاید یہ کہہ سکتے، اس نے یہ اس لیے کیا ہو کہ تو مجھ سے تو نہیں اٹھتا، چلو تجھ پر یہ کام کرتا ہوں، پھر تو خود کہے گا بھائی میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے، اب میں خود ہی انڈیا ہو کر چلا جاتا ہوں ٹکٹ کٹا کر. تو لیکن اس شاعر کا نام بتا سکتا ہوں، یہ نعت خواں کا، اس نعت خواں کا پرسنل میں نام بتا سکتا ہوں. اس کا انٹرویو آیا اور ہمارے ملک کے بڑے موقر ادارے نے اس کا انٹرویو لیا، کسی فرد نے. تو اس کو یہ کہا کہ بھائی بعض آپ لوگ اکثر آپ کے آج کل جو نعتیں ہوتی ہیں وہ کسی گانے کے دھن میں ہوتی ہیں، کسی گانے کے لے میں ہوتی ہیں، اور آپ اگر یہ یعنی کہ مطلب یہ کہ پہلے آپ جو نا ریہرسل کرتے ہو گانا سن کر، 10-12 مرتبہ گانا سنتے ہو گانا شریف، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے اس کے سانچے میں آپ نبی علیہ السلام کی نعتیں کیا کرتے ہو، فٹ کر دیتے ہو اور امت کے سامنے پیش کرتے ہو. تو جو سننے والا ہوتا ہے تو جس نے توبہ کی ہوتی ہے بیچارہ اور رمضان میں، تو وہ دوبارہ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وہ دوبارہ چلا تھا یار انڈیا کی 92 کے اندر یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اس میں فلاں ہیرو تھا فلاں ولن تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوبارہ ادھر پہنچ جاتا ہے. پتہ چلا عید کی رات اس نے ساری کی ساری سیٹنگ کی ہو کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جیسے ہی کیا ہے عید ہوگی اور ہم عید میں گلے ملیں گے، رات کو پھر وہی والی دوبارہ وہی مووی دیکھیں گے. اس لیے کہ نعت خواں نے ہمیں اس کی طرف کلک کیا ہے، وہ کہا ہے کہ سبسکرائب کر کے ادھر جائے. تو اس نے یہ اس کو جب پکڑا نا اس نے کہ بھئی آپ لوگ تو اکثریت یہ کام کر رہے ہیں، اس نے کیسی بھونڈی دلیل دی. میں اس پر دل دکھتا ہے بھائی، جو خالص لوگ ہیں اور نبی کے عشق میں تڑپ کر اشعار پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ان کا تو کہنا ہی کچھ ہوتا ہے، ہم تو ان کے پاؤں چاٹنے کو تیار. اس نے کہا دلیل کیا دی خناس نے،
لفظ جان کر استعمال کروں، دلیل کیا دی؟ آپ بھی اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کریں گے۔ کہا جی وہ انگلینڈ اور یو کے میں میرا ایک وہاں میں نے ٹریولنگ کی، وہاں میں گیا تو یو کے میں ایک میرا جاننے والا تھا، اس نے کہا امام کعبہ کی تلاوت میں بھی فلاں گانے کی دھن ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں ذہن گیا اس کا کہ اب اپنے بھونڈی حرکت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے امام کعبہ کی تلاوت میں گانے کی مکسنگ کر دی کہ امام کعبہ اگر آپ غور سے سنیں تو اس کی تلاوت میں بھی گانے کی دھن ہے۔ ابے امام کعبہ کو انڈیا کے گانے آتے ہیں، اس کو اردو آتی ہے، خناس کی درگاہ۔ تو اتنی بڑی شخصیت، یعنی وہ بیت اللہ میں کھڑا ہو کر وہ لوگوں کو گانے کی طرز پر قرآن سنا رہا ہے، اور اللہ اتنا مجبور ہے کہ اللہ گویے کو کھڑا کر رہے ہیں وہاں۔ اللہ کو کوئی خالص بندہ نہیں ملا تھا، اللہ اتنا ضعیف نعوذ باللہ اللہ کو کر دیا ہے۔ یہ حال ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایسے خناسوں کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ شاعر رسول ہو، امت کو کیوں نچا رہے ہو؟ شاعر رسول ہو تو انسان بن کر صحیح راستہ دکھاؤ۔ لوگ تو تیار ہیں ہمیں کوئی رہزن ملے، لیکن یہاں تو رہبر ملے، لیکن یہاں تو رہبر کے روپ میں رہزن گھوم رہے ہیں، ڈکیت گھوم رہے ہیں، ایمان کا ڈھاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو خیر بات آگے، تو حسان ابن ثابت تو وہ زبردست شاعر تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتا اور گرماتا تھا لوگوں کو۔ ایک موقع پر حسان ابن ثابت، اچھا ایک بات اور یہ دیکھیں، چونکہ سیرت سے ہماری مناسبت نہیں ہوتی نا، تو ہمیں بعض باتیں پتہ نہیں ہوتی، ہم ادھر ادھر مار بھی دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر نعت پڑھنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ اگر مسجد کے اندر نعت پڑھنا، نعت کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تعریفات، آپ علیہ السلام کے محاسن بیان کرنا، نبی کی سیرت کو شاعرانہ انداز میں اس سانچے میں ڈھال کر امت کے سامنے بیان کر کے نبی کی محبت کو ہمارے لوگوں کے دلوں میں اتارنا، یہ ہے نعت۔ تو جب نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت حسان ابن ثابت کو منبر رسول پر بٹھا رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میری تعریف کرو، اس لیے کہ مشرکوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور جب تک تم میری طرف سے دفاع کرو گے تمہارے ساتھ روح القدس جبرائیل امین ہوں گے، وہ تمہارا دفاع کرتے رہیں گے۔ تو مسجد میں نعت کرنا یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت۔ ہاں اگلی بات جو میں کہتا ہوں کرتا رہوں گا، آگے نعت خوانوں کے اوپر جو پیسے پھینکنا، یوں پھینکنا، چاہے وہ ہمارے دیوبندی مکتب فکر سے کیوں نہ ہو، آپ ان سے کہیں کہ لکھیں نا بنوری ٹاؤن فتویٰ، دارالعلوم فتویٰ لکھیں کہ یہ کرنا تو پہلے ناچنے والی کو کیا کرتے تھے۔ سخت الفاظ ہیں، بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیا کریں؟ نبی کا معاملہ جب آتا ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ کام ناچنے والی کا کیا کرتے تھے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب یہ کام نبی کے منبر پر نعت خوانوں کے ہوں، ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ کروڑ دفعہ کوئی ناراض ہو، لاکھ ناراض ہو، لاکھ وہ اعتراضات کریں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ جب اپنوں کو یہ کہتے تکلیفیں ہوتی ہیں ان سے کہیں نا بنوری ٹاؤن جائیں، کھلا ہوا ہے دروازہ، درے فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ کھلے ہوئے دروازے دارالفتاؤں کے، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں کہ اس طرح ہم اپنی مسجدوں میں پروگرام کرتے پوری وضاحت، اور ہم یوں یا یوں، ابے کیا نظر اتار رہا ہے اس پر، کچھ جن بھوت کا آسیب ہو گیا اس پر، کیا اس کی نظر اتار رہے ہو کہ پھر سل بٹے پر اس کو کیا رگڑو گے، وہ پھر اس کو چولہے پر رکھو گے، پھر وہ مرچوں کی پھٹ پھٹ کی آواز آئے گی تو کہ حضرت جی کی نظر ختم ہو گئی ہے، اس پر نظر لگی ہوئی تھی، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا محترم جو جتنا ثابت ہے ہم اتنا کریں، اس سے آگے کریں گے تو ہمیں پھر بولنے کا حق ہے۔ تو خیر بات آئی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نبی علیہ السلام کے بہترین شاعر تھے، آخری زمانے میں بینائی چلی گئی تھی۔ ان سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو ہمارے لیے سبق بھی ہے، بس تو ساری حدیثوں میں سبق ہی، لیکن آج کے مضمون کے اعتبار سے ان سے روایت موجود ہے۔ پہلے ایک بات عرض کروں، نبی علیہ السلام کی باندی تھی ماریا قبطیہ، لونڈی جس کو کہتے ہیں، باندی، نبی علیہ السلام کی باندی تھی، ان سے آپ علیہ السلام کے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان سے، باقی تو الگ ہوئے تھے، ان سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا تھا ابراہیم۔ اور
ماریا کی بہن تھی، اس کا نام تھا سیرین، وہ بھی لونڈی تھی. آپ علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کو وہ گفٹ دی، ہدیے میں دی، اور اس سے حسان ابن ثابت کا بیٹا ہوا، اس کا نام تھا عبد الرحمن. تو یوں نبی علیہ السلام کا بیٹا اور عبد الرحمن یہ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے. دیکھیں شاعر رسول کا نبی کے ساتھ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. جو نبی کا دفاع کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کو چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے. آپ میں بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی نبی علیہ السلام کا کیا کریں گے بھائی؟ دفاع کریں گے. دفاع سے بات یاد آ گئی، وہ حدیث پھر آخر میں عرض کر دوں. سلطان محمود یہ غزنوی تو یہ افغانستان کے تھے. یہ دوسرے کون تھے؟ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، شام میں تھے. پایا تخت چونکہ شام میں تھا وہاں تھے. ان کو خواب میں آیا، اور یہ چونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی اسلام کے غلبے کی، تو اللہ پھر راہیں دکھاتے ہیں. جن کو اسلام کے مٹنے کی فکر ہوتی اللہ ان کو راہیں سجھاتے ہیں، اللہ ان سے عظیم کام لیتے ہیں. ان کو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے نور الدین زنگی تم یہاں ہو، اور دو کتے میری قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میرے جسم کو نکالنے کے لیے فکر وہ کیا ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو. وہ بیدار ہوئے، اور ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا حقیقت ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. پھر وہ مدینہ طیبہ گئے اور وہ دو بندے دکھائے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو کتا کہا کہ دو کتے میری جسم کی طرف لپک رہے ہیں اور میری لاش میرے جسم خاکی کی طرف لپک رہے ہیں، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو. فوراً گئے مدینہ طیبہ گئے، وہ مدینہ طیبہ گئے. اب معلوم کیسے کریں، تحقیق کیسے کریں؟ انہوں نے فرمایا اعلان کرو سلطان آیا ہوا ہے، سلطان کی طرف سے سب کو عام دعوت ہے، کوئی بھی بندہ گھر میں نہ ہو، سب کے سب اس دعوت کے اندر آئے ہیں. چنانچہ دعوت سب کو دی گئی، سب آئے. اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خواب میں جو بندے دکھائے گئے وہ اس میں نظر نہیں آئے. سلطان نے فرمایا، ان کو بتایا نہیں کہ یہ ہوا کہ بھئی اور کوئی ہے؟ کہ جی اور تو کوئی نہیں. کہا دیکھ لو کوئی اور ہو. کہاں دو اللہ والے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں. وہ قبرستان میں ایک جگہ انہوں نے جھونپڑا ڈالا ہوا ہے، بس اللہ اللہ ذکر عبادت اسی میں لگتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، بڑے ہی بہترین اللہ والے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بھائی صرف کسی کی نمازوں کو مت دیکھو، صرف کسی کے ذکر و اذکار کو مت دیکھو، ان کے معاملات بھی چیک کیا کریں. جب معاملات میں صفر ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر پورے دین کو بدنام کرتے ہیں، پورے دین کو لپیٹ دیتے ہیں. اس لیے معاملات میں چیکنگ کی جائے. یہ لبادہ دھوکہ دے سکتا ہے، اس لبادے کی آڑ میں کما سکتا ہوں، اس لیے پہلے معاملات کیے جائیں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا اتنے نیک لوگ ہیں، ذرا مجھے ان کا دیدار ان کو بلاؤ. کہا نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کم ہے زندگی کا، اور کسی بھی وقت بھی کیا دیا بجھ جائے زندگی کا اور چراغ کی لو ختم ہو جائے، لہذا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو سلطان نے فرمایا چلو دکھائیں ذرا. پھر بھی ان کو کسی طریقے سے بلوائیں، تو بلوایا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا، وہی شکل والے جو خواب میں دکھائے گئے یہ وہی تھے، اور یہ کوئی انگریز ٹائپ کے تھے، روم والے تھے انگریز ٹائپ کی، کہ ان کی آنکھیں وہ بلی کی طرح آنکھیں، ہری گرین آنکھیں تھیں، اور سفید چمڑی تھی، اور اس میں سرخی بھی ملی ہوئی تھی. کہا کہ بس اب یہی. کہاں عبادت کرتے ہو؟ کہا جی وہ قبرستان میں. کل لے جاؤ بھائی، ہمیں دکھائیں ذرا ان کا وہ عبادت خانہ. اب گئے کہ واقعی وہاں تو گڑا ہے، اور یہ کوئی سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ چیکنگ کرو بھائی اس کے، اور دیکھا کہ یہاں مسلح ہے، مسلح اٹھواؤ. مسلح جب اٹھوایا تو مٹی تازہ سی اوپر تھی. کہا اس کو ہٹاؤ. جب کھودا تو سرنگ تھی، اور اندر گئے نبی علیہ السلام کے روزے کے قریب یہ پہنچ چکے تھے. یہ عیسائی تھے، مسلمانوں کے لبادے میں آئے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کو نکالنے کے لیے، تاکہ ہم ان کے جسم کو نکالیں گے تو مسلمانوں سے پوچھیں گے تم کہتے ہو ہمارے نبی آپ کے نبی کا دکھاؤ. جب دکھایا جائے گا قبر کشائی کی جائے گی تو وہاں نبی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم مسلمانوں کو خوب بے عزت کریں گے. یہ ساری پلاننگ تھی.
تو ان کو پکڑا اور اسی وقت ان کی گردن قلم کر دی، اور پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک قبر کے ارد گرد چاروں طرف کھدائی کی یہاں تک کہ پانی برآمد ہو گیا نیچے سے۔ اب اس وقت وہیں چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار لگا دی، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کی حفاظت فرمائی۔ یہ نور الدین زنگی، محمود غزنوی بار بار آ رہا ہے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر آقا کی محبت تھی، نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ تو جس کے دل میں جتنی زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قرب دیں گے۔ اور ظاہر بات ہے نبی تو نبی ہیں، ہمارے تو نبی بڑے پیار والے ہیں۔ چلے ایک بات اور دماغ میں آ رہی ہے، یہ جو گنبد خضرا ہے، گنبد تو گنبد کو کہتے ہیں خضر سے ہے، یہ عربی میں کہتے ہیں ہرے کو، تو گنبد خضرا ہرے رنگ کا گنبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ان کا آپ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، وہیں قبر بنائی گئی، تو وہاں گنبد ہے، اور یہ صحابہ نے نہیں بنایا، یہ بعد کے لوگوں نے بنایا، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ گنبد سے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا، یہ ترکی حکومت نے بنایا ہے، یہ صحابہ کے زمانے کا نہیں ہے۔ تو دو گنبد ہے، ایک گنبد ہے، اور پھر اس گنبد میں سوراخ رکھا گیا، پھر اس کے اوپر دوسرا گنبد ہے، اس میں بھی سوراخ ہے، پھر یہ گنبد خضرا ہے، اس میں بھی آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ تاکچہ سا نظر آئے گا، روشن دان سا نظر آئے گا۔ اس کی بھی تاریخ ہے، وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام کا وجود بابرکت تھا، صحابہ کو بارش کی ضرورت پڑتی، صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ بارش کا نزول فرماتے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کہ بھائی اللہ کے نبی نہیں ہیں اور قبر والے سے تو مانگنا شرک ہے، اللہ کے نبی سے تو قبر کی طرف جا کر مانگ نہیں سکتے، تو نبی علیہ السلام کے چچا موجود تھے حضرت عباس، ان کے پاس پھر صحابہ آتے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کے چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اللہ نے آپ کو اعزاز سے نوازا ہے، لہذا پہلے تو نبی تھے تو ہم درخواست کرتے تھے، اب نبی کے چچا ہیں، چچا والد کے درجے پہ ہوتا ہے، آپ سے درخواست ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، پانی کی طلب ہے، آپ دعا کریں۔ وہ دعا کرتے تو پانی کا سسٹم اللہ چلا دیتے۔ اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کس کے پاس ہیں؟ ارے امی جان موجود ہے، کون؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، تو پردے میں ان سے درخواست کی جاتی، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ دعا کیا کرتی تھی۔ اور پھر اس وقت کیا ہے، یہ ترتیب امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جہاں مبارک قبر ہے وہ جو چھت سی ہے، تو وہاں ایک چھوٹا سا کیا ہے وہ تاکچہ سا اور کھڑکی سی وہ چھوڑ دیں تاکہ آسمان کھلے، آسمان کی طرف نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہو، تو جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہو آپ اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیں، تو وہ قبر کی برکتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرما دیں گے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا، پھر تو یہ گنبد بن گئے، تو ہر گنبد میں یہ سوراخ کیا انہوں نے، کھڑکیاں بنائی۔ تو تیسرے نمبر کا جو گنبد خضرا ہے اس پہ بھی بنائی گئی ہے۔ اب بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے دعائیں کی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ تو کھڑکی تو کھلی ہوئی ہے، تو کہا کہ ایسے کرتے ہیں کسی بچے کو اندر اتارتے ہیں، ہو سکتا ہے کھڑکی کا منہ بند ہو گیا ہو، تو کھڑکی کا منہ کھلے گا تو قبر مبارک آسمان کی طرف واضح ہو جائے گی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیں گے اور بارش برسے گی۔ چنانچہ اب کیسے کریں؟ بچے کو اتارنا ہے، اتاریں گے کیسے؟ پاؤں میں رسی باندھیں گے، اور پاؤں میں رسی باندھ کر بچے کو الٹا رکھیں گے، ایسے جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہاتھ پہ رسی نہیں باندھی، کیوں؟ ہاتھ میں اگر رسی باندھیں گے تو یوں جائے گا، اس کے پاؤں نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف ہوں گے، ادب کے خلاف ہے۔ تو پاؤں میں رسی باندھی تو بچہ یوں جائے گا تاکہ اس کا چہرہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف ہو، پاؤں نہ ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور بچے کو کیوں کا انتخاب کیا؟ کسی آدمی کا بھی کر سکتے، اس لیے کہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ ہوتے نہیں، تو ایسا بندہ ہو جس کے کوئی گناہ نہ ہو، وہ معصوم ہو سکتا ہے، وہ بچہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی ترتیب کیا ہے جانے کی بنا دی جائے۔ تو یوں جب بچے کو اندر داخل کیا گیا تو اس کو کہا کہ آپ کھڑکی میں ہاتھ مارنا، تو اس نے کھڑکی میں ہاتھ مارا، وہاں کبوتر پھنس گیا تھا، وہ مر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کھڑکی کا منہ بند تھا، اس نے کبوتر نکالا اور پھر کھڑکی کا منہ کھل گیا۔ اب جو لوگوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔
بس آخری بات ہے کہ تو یہ دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکتیں ہیں اور نبی علیہ السلام کی دفاع کی برکتیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے اس شاعر کو کیسے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا. اور ان سے ایک روایت آتی ہے آپ علیہ السلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور. آپ علیہ السلام نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتیں, قبرستان میں جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ قبرستان عورتیں نہیں جائیں گی, قبرستان میں مرد جائیں گے. یہ شرعی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے میں عمل نہیں کر رہا, لیکن اس مسئلے کا مذاق نہ اڑاؤں. میری کوتاہی ہے لیکن میں کوشش کروں, شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں عمل پیرا نہیں ہو رہا, کوئی عمل کر رہا ہے, میں اس کو داد دوں, اس کے کندھے کو تھپکاؤں, اس کو ہمت اور حوصلہ دلاؤں, لیکن میں اس عمل کے مقابلے میں اگینسٹ میں نہ آؤں, مقابلے میں نہ آؤں. تو یہ واضح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی لقلت صبرہن وجزعہن وفزعہن, مفہوم جس کا یہ ہے اس لیے کہ عورتیں وہاں جائیں گی تو صبر ان میں کم ہوتا ہے, اور پھر ان میں وکثرت جزعہن, اور ان میں جزع فضا یعنی چیخنا چلانا زیادہ ہوتا ہے. وہاں صبر نہیں کریں گی, چیخنا چلانا یہ شروع کر دیں گی, تو یہ مناسب نہیں ہے عورتوں کے لیے. اس لیے شریعت یہ فرماتی ہے کہ اگر جانا بھی ہے, بوڑھی عمر, ادھیڑ عمر والی جو خواتین ہیں, بوڑھی ضعیف خواتین, وہ جا سکتی ہیں, اس لیے کہ وہاں فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن نوجوان عورت جائے گی, فتنے کا خوف ہے. اس لیے احتیاط یہ, گھر میں رہیں, یہیں سے ایصال ثواب کی ترتیب کریں. اللہ تعالیٰ ان کے میت کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچائیں گے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک یہ سلسلہ تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بھائی آپ نے سخت باتیں بھی سنی ہوں گی, یقیناً سنی ہوں گی. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. مجھے معاف بھی کر دینا کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بات ہو. اور آپ نے یقیناً نبی کے صحابہ کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جو بیچارے چلے جاتے تھے ان کی اپنی مجبوریاں تھیں, ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بھی نہ بنائیں, اس لیے کہ ان کی مجبوریاں تھیں. پوری رات انسان جاگتا ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اطمینان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیان سن نہیں پاتا, اور گھر کے اندر بھی بعضوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اس لیے جنہوں نے نہیں سنا اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی بہت خیر کا کام لے, اور جو سنے بیٹھے ہیں اللہ ان سے بھی بہت خیر کا کام لے. اللہ ہم سب کی نسلوں سے بہت خیر کا کام لے. اور آپ سے پہلے بھی گزارش ایک دفعہ کی تھی کہ بھائی عید کے بعد وقت ضرور فارغ نہ, اپنے مصروف وقت میں سے دنیا کی عظیم الشان نعمت دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت نکالیں, انشاءاللہ سہ روزے کے لیے وقت نکالیں. یہ تو کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے نا بھائی, یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ اپنا جائیں گے, اپنی اصلاح کے لیے جائیں گے. تو بھائی انشاءاللہ سہ روزہ بھی لگائیں گے, چلہ بھی لگائیں گے, 4 مہینے بھی لگائیں گے, مسجد کی تعلیم میں بھی جوڑیں گے, گھر کے اندر بھی انشاءاللہ تعلیم کریں گے, صحابہ کے واقعات بھی پڑھیں گے. حیات الصحابہ اردو کے اندر بھی موجود ہے 3 جلدوں کے اندر, وہ خرید لیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں, اس پر بھی کئی واقعات ہیں. لیکن اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا, آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے. تو بچوں کو صحابہ کے واقعات بتائیں. دیکھیں کل میں کسی سے عرض کر رہا تھا, اور یہ ایک پرانی تحریر تھی, اسی تحریر کو آج کل لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں, کہ اب انگریزوں نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ ہمارے گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر ہمارے بیڈ روم میں آ چکے ہیں, اور ہماری اولادوں کو اپنا بنا لیا ہے. آج ہماری اولادی بھی ہماری نہیں رہی ہے, موبائل کے گرویدہ ہو چکے ہیں. جیسا نیا فیشن آتا ہے وہ اس انگریز کی نقل کرتے ہیں. تو انگریز ہماری 4 دیواری کے اندر آ چکا ہے. ہم بھی کوئی ایسی محنت کریں نا کہ ہم بھی ان کے گھر کی 4 دیواری تک پاک نبی علیہ السلام کی پاک تعلیمات لے کر جائیں, تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. سب تیار ہیں انشاءاللہ. 3 دن ذرا کھڑے ہو کے رہنا کریں. ابھی آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے, کھڑے ہو جائیں. اللہ عزت دے, اللہ خوش رکھے بھائی. اللہ آپ کے ان ارادوں کو خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے. اب تشریف رکھیں یار, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزت دے, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزت دے. بس اگلی بات, آخری بات, یہ کوئی بدعت نہیں ہے. یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بدعت, اللہ کا نام لینا, اللہ کے گھر کے اندر اگر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کہاں لیں گے. جیسے کل میں نے آپ کے کچھ اپنے ساتھیوں سے عرض کیا, یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل, جو فضائل اعمال والے ہیں,
یہ عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں، ان کے بڑے علمی کارنامے ہیں، ان کی اپنی خانقاہ ہے، ان کے خلفاء موجود ہیں، ان کی خانقاہوں میں باقاعدہ یہ ذکر کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خانقاہی لائن کے تھے، بعد میں پھر اس لائن کے ہوئے، اور چونکہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس طرف مستقل طور پر جا نہیں سکے۔ اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہی لائن کے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ امدادیہ بڑی مشہور ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے سلسلے چلتے جا رہے ہیں، اور یہ حضرت علی تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی کچا سلسلہ نہیں۔ اس لیے اگر کسی مسجد کے اندر ترتیب، اگر کسی وقت کے اندر، کسی دن میں اگر یہ طے کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کی ہوں، خدا کی قسم یہ بہت ہی عین عبادت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ مسجد میں کیا بھنگڑے ڈالیں گے یا فنکشن کریں گے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ فرماتے اللہ کے گھر میں اللہ حکم دے رہے ہیں میرے گھر میں میرے نام کو بلند کیا جائے۔ اللہ اکبر کی اگر صدائیں گونجیں تو مسجدوں میں ہی گونجیں گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں تو مسجدوں، بھائی مسجد اور ممبر تو ہمارا میڈیا سینٹر ہے، یہاں سے تو اچھا پیغام جانا چاہیے۔ کریں گے جی۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم چونکہ اتوار کو یہ ترتیب بناتے ہیں، درس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ وہ ترتیب ہم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مخصوص عدد نہیں ہوتا، صرف یہ پریکٹس میں لانے کے لیے، باقی پھر مخصوص عدد اپنے گھر میں اس کی ترتیب بنائیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس میں شامل کر دیں، بچوں کو بھی اس میں شامل کر دیں۔ وہ گھر کتنا مبارک ہوگا جس گھر سے اللہ اللہ کی صدائیں ہوں گی، وہ گھر کتنا آسمان والوں کے لیے بابرکت ہوگا۔ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن و حدیث کا گلشن بنائے۔ تو ذکر کر لیتے ہیں، یہ کہ لائٹیں بند کر دو، تو بھائی اگر لائٹیں بند کر دی تو جیب کا خیال کرنا، اس جیسے لوگ گھوم رہے ہیں، میں پہلے بتا دوں، تو ہو سکتا ہے موبائل آگے پیچھے ہو جائے، ہمارے اعتکاف والے بھائی کا بھی موبائل آگے پیچھے ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہنے والا ہی ہو، خیال کرنا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، چلو لائٹیں ہی بند کر دی، چلو اب کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہیں، ساتھ ساتھ